السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکی ایوان نمائندگان نے مالی سال 2023 کے لیے $1.60 ٹریلین کے بجٹ بل کی منظوری دے دی ہے۔ 30 سپٹمبر 2023 مالی سال کے اختتام تک امریکی وفاقی حکومت کی مالی معاونت کے لیے بجٹ بل 201 کے مقابلے میں 225 ووٹوں سے منظور ہوا۔ بجٹ بل دستخط کے لیے صدر جو بائیڈن کو پیش کیا جائے گا۔ بجٹ پیکج جس پر مہینوں کی بات چیت کے بعد اتفاق کیا گیا، اس میں $772 بلین کے غیر دفاعی اخراجات اور $858 بلین کی دفاعی فائنانسنگ شامل ہیں۔ اس بجٹ بل میں یوکرین کے لیے $45 بلین کی فوجی، انسانی اور اقتصادی امداد بھی شامل ہے۔ متحدہ امریکہ کو اس وقت اپنی تاریخ کے بدترین برفانی طوفان کا سامنا ہے۔ اب تک مختلف حادثات میں 12 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات ہے۔ امریکی ریاستوں اوہایو، میزوری اور کینساس میں برفانی طوفان نے تباہی مچا دی ہے۔ ان ریاستوں میں درجہ حرارت -45 سینٹی گریڈ تک گر گیا ہے، یعنی -45 ڈگری تک گر گیا ہے۔ مسلسل ہو رہی برف باری سے 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، 5000 پروازیں منسوخ اور 22,000 تاخیری کا شکار ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سنک نے اس کرسمس کے موقع پر دنیا بھر کے سفارتکاروں، فوجی اہلکاروں، چیریٹی ورکرز اور دیگر سرکاری ملازمین کو ذاتی طور پر کال کر نہ صرف حیران کر دیا بلکہ اس غیر معمولی سال میں ان کی قربانیوں اور لگن کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ یعنی برطانوی وزیر اعظم کے سرکاری دفتر نے کہا کہ برطانوی ہندوستانی رہنما نے پاکستان میں کام کرنے والے شیروان آصف سمیت دیگر سفارتکاروں کو ذاتی فون کیا۔ آصف نے اسلام آباد میں برطانوی ہائی کمیشن میں 12 سال سے زائد عرصے تک کام کیا۔ گزشتہ جون میں پاکستان کے تباہ کن سیلاب پر برطانیہ کے رد عمل میں وہ سب سے آگے تھے۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ نے کہا کہ آصف نے امداد کے لیے کلیدی علاقوں کی نشاندہی کی اور اس بات کو یقینی بنایا کہ امداد سب سے زیادہ کمزور لوگوں تک پہنچے۔ آنے والا سال کے 1 فروری کا دن یادگار بن سکتا ہے کیونکہ دنیا بھر میں تمام نسلوں سے تعلق رکھنے والی خواتین کو اس دن بھید بھاؤ کی شکار مسلم خواتین سے اظہار یگانگت کرنے کے لیے حجاب پہننے کی دعوت دی گئی ہے۔ تنظیم ورلڈ حجاب ڈے نے اپنی سالانہ پہل کے ذریعے بلا لحاظ مذہب و ملت دنیا کی تمام خواتین سے کہا ہے کہ وہ اسلامی ہیڈ اسکارف یعنی حجاب پہنیں اور 1 فروری کو ان مسلم خواتین سے اظہار یگانگت کریں جن سے بھید بھاؤ ہو رہا ہے۔ تنظیم بیداری اور تعلیم کے ذریعے مسلم خواتین سے تعصب کے خلاف لڑ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ کمیونٹی کو منظم حجاب و فوبیا کے خلاف اس کی لڑائی میں اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ اس نے اپنے بیان میں کہا کہ آپ کی مدد سے جو مسلم عورتیں اور لڑکیاں حجاب پہننا چاہیں وہ کسی خوف، دھمکی یا ہچکچاہٹ کے بغیر حجاب پہن سکیں گی۔ سعودی جنرل اتھارٹی برائے شماریات کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی نان تیل برآمدات اکتوبر 2022 میں 4.4% بڑھ کر 24.9 بلین ریال ہو گئی، جو اکتوبر 2021 میں 23 بلین ریال ریکارڈ کی گئی تھی۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی جنرل اتھارٹی برائے شماریات نے اپنی رپورٹ میں نوٹ کیا کہ مملکت کی نان تیل برآمدات کیمیکل اور اس سے منسلک صنعتوں سے ہوتی ہے، جو اکتوبر میں نان تیل کے تجارتی سامان کی برآمدات کا 40% ہے۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز کے ترجمان حسین الخیطانی نے کہا ہے کہ مملکت کے متعدد علاقوں میں سردی کی لہر جلد شروع ہوگی، بارش کے بعد سردی میں اضافے کا امکان ہے۔ الاخبار چینل سے گفتگو کرتے ہوئے حسین الخیطانی نے کہا کہ بارش اور ژالہ باری کے ساتھ مملکت کے شمالی اور مشرقی علاقوں میں سردی کی لہر بھی آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے شمالی علاقے جات میں درجہ حرارت میں غیر معمولی کمی واقع ہوگی۔ سعودی عرب میں تفریحی پروگرام ریاض سیزن 2022 کے لیے مختص سب سے بڑے تفریحی علاقے بلیورڈ ورلڈ میں ایشیا، افریقہ، یورپ اور امریکہ کے ثقافتی ورثے کی نمائش کی جا رہی ہے۔ مخصوص انداز میں ڈیزائن کیے گئے ان 10 تفریحی علاقوں میں شائقین کے لیے پرکشش گیمز، ریسٹورنٹ اور دیگر سرگرمیاں رکھی گئی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان کا کہنا ہے کہ ترکیہ نے آذربائیجان کے ہمراہ خطے میں ایک نئے دور کی بنیاد رکھی ہے۔ آرمینیا کی جانب سے عقل سلیم سے کام لیتے ہوئے امن، سلامتی اور سکون کی جانب پیش قدمی کرنے پر خطے میں امور میں تیزی آئے گی۔ شہر ارز روم میں اجتماع تقریب میں شرکت کرنے والے صدر اردوغان نے کہا کہ ہم بحر اسود میں دریافت ہوئی گیس کو قومی نظام سے جوڑنے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم پاکستان اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ وہ پیشگوئی کرتے ہیں کہ عام انتخابات مارچ یا اپریل میں ہو جائیں گے۔ ہفتے کو لاہور میں سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ اگلے الیکشن میں تحریک کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ساتھ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے ارکان پیر کو قومی اسمبلی میں استعفوں کی تصدیق کے لیے جائیں گے۔
پاکستان قومی ٹیم کے سابق کپتان شاہد افریدی کو پاکستان کرکٹ بورڈ یعنی پی سی بی کی نئی عبوری سلیکشن کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق شاہد افریدی نئے عبوری سلیکشن کمیٹی کے سربراہ ہوں گے، جبکہ دیگر اراکین میں عبدالرزاق اور افتخار انجم شامل ہیں اور مینجمنٹ کمیٹی کے رکن ہارون رشید اس کے کنوینر ہوں گے۔